اہل بیت لعنت اور خلوص بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وکفا والسلام علی خصوصا محمد المصطفیٰ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائمة علی سائر اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العلي العظيم صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ آپ کافی سارے حضرات تشریف فرما ہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہوئے کم از کم اپنی آدھی انرجی جو بیس کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ درود ایسا اجر و ثواب ہے جسے کائنات کا کوئی فرشتہ بھی شمار نہیں کر سکتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں دعا کو ہوں کہ بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، اس فرش عزا کے صدقے میں جن مومنین مومنات نے اس فرش عزا کا اہتمام کیا ہے ان کے روزی رزق میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت اور جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں بالخصوص ہمارے کچھ برادران مریض ہیں، عرفان بھائی ہاسپٹل میں ہیں اور ایک اور سید جن کے والد پاکستان میں ہیں وہ مریض ہیں. خالق لمزل محمد و آل محمد کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں، خود امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ان صاحبان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اور محمد و آل محمد کے صدقے میں اس ادارے کو چلانے والے مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیری ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے. محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت الزہرا کے آخری فرزند ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے. محمد اللہم صلی علی محمد وآل عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. کل کی گفتگو میں ان 5 آیات کے حوالے سے ضمناً میں نے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ان 5 آیات کے اندر پہلے اللہ کامیابی حاصل کرنے والوں کا بتا رہا ہے ماشاءاللہ کہ کون لوگ ہیں جنہیں آخرت میں دنیا کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد روز قیامت جزا ملے گی. ان افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک کامیابی، نجات، سکسیس اور فضیلت اور بڑھائی مومنین کے لیے. ماشاءاللہ اور پھر اللہ نے چونکہ پہلے بتلا دیا کہ جنہیں نجات ملے گی وہ مومن ہوں گے، اس لیے اللہ نے پھر مومنین کی صفتوں کو بھی بیان کیا. ماشاءاللہ آپ آرام آرام سے سنتے رہے، میں آرام آرام سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے پہلے بتلایا کہ کامیابی و کامرانی جن افراد کے لیے ہے وہ مومنین ہوں گے. ماشاءاللہ. اور مومنین کی صفتیں بیان کرتے ہوئے میرے رب نے ارشاد فرمایا سورہ مومنون کی دوسری آیہ مجیدہ میں کہ کامیابی اور کامرانی ہے مومنوں کے لیے، اور مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب حالت نماز میں ہوتا ہے تو خضوع و خضوع کے ساتھ نماز. ماشاءاللہ یعنی خضوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء و جوارح ظاہر کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ اس کی عبادت کر رہا ہے جو لائق عبادت ہے. ماشاءاللہ. اور مومن کی دوسری نشانی، دوسری علامت رب ذوالجلال نے یہ ہمیں بتلائی کہ والذین عن اللغو معرضون، کہ مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لاہ و لواب کے کاموں سے، یعنی بیہودہ گفتگو سے، بیہودہ محفلوں سے
बुरी सोहबत से इज्तनाब करता है। माशाल्लाह अजीज़ान ग्रामी मरकबत, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ना किसी को ब्लेम कर रहा हूँ। अल्लाह ने जो कलाम मजीद में मोमिन की निशानियाँ बताई हैं वो आपको बता रहा हूँ। कोई समझे ना समझे उसकी मर्जी, कोई माने ना माने उसकी मर्जी। मोमिन की तीसरी निशानी मेरे रब ने ये बतलाई कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, मोमिन की निशानी ये है कि वो ज़कात का अदा करने वाला। माशाल्लाह। और फिर मोमिन की निशानी बतलाते हुए मेरे रब ने इसी सूरह मोमिनून की 5वीं आयत में इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम लहाफ़िज़ून, कि मोमिन की निशानी ये है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। माशाल्लाह। यानी खुद को हराम में मुब्तला नहीं करता, अल्लाह ने जो लज्जत उसके लिए हलाल में रखी है उसी से इस्तेफादा करता है। माशाल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं 20वें रोज़े का अजर और सवाब आपकी समाअत में पेश करूं। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, गुफ्तगू को तूल ना देने की गर्ज से सिर्फ तर्जमा आपकी समाअतों की नज़र कर रहा हूँ कि मैंने आगाज़े मजलिस में, कल की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने हर रोज़े के लिए एक ख़ास इकराम, एक ख़ास नेमत और एक ख़ास अजर मुअय्यन किया हुआ है। 20वें रोज़े के बारे में नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब 20वां दिन पूरा हो जाता है तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को तुम लोगों पर भेजता है। तो ये मलाइका आके करते क्या है, 70,000 फरिश्तों को अल्लाह 20वें रोज़े के एहतमाम पर बनीनो इंसान के अंदर भेजता है। और ये फरिश्ते आकर करते ये है कि इंसानों को हर किस्म के शैतान से महफूज रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर इस 20वें रोज़े का अजर व सवाब जो अल्लाह की बारगाह से मोमिनीन व मोमिनात को मिलेगा, नबी मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि हर रोज़े के इव्ज़ अल्लाह 100 साल के रोज़ों का अजर व सवाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी बड़ी अज़मत माह रमज़ान मुबारक के रोज़ों को कि हर रोज़े के बदले में 100 साल के रोज़ों का अजर व सवाब अता फरमाता है। और फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि रोज़ेदार के और जहन्नम के दरमियान हायल होने वाली, रोज़ेदार और जन्नत के दरमियान हायल होने वाली जो आग है उस आग को ठंडा कर देता है। और मोमिन और जहन्नम के दरमियान एक पर्दे को हायल कर देता है कि ये जहन्नम की आग उस मोमिन को कोई नुकसान ना पहुंचे। और फिर फरमाया कि इस 20वें रोज़े का अजर व सवाब ये है कि गोया एक शख्स तौरात की भी तिलावत करे, इंजील की भी तिलावत करे, ज़बूर की भी तिलावत करे और कुरान की भी तिलावत करे, इन सारी तिलावतों का जो अजर व सवाब है वो 20वां रोज़ा रखने वाले की। कि यहाँ पे रुक के एक जुमला कहना चाहूँगा कि खालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बे ज़ुल जलाल चाहता ये है कि किसी न किसी तरह से मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत का दम बनने वाले आतिशे जहन्नम से बच जाएं। अब बचना न बचना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। फरमाया कि 20वें रोज़े का अजर व सवाब उस शख्स की मानद है जिसने इन चारों किताबों की तिलावत कर रखी हो। और फिर अगला जो अजर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस 20वें रोज़े का, फरमाया कि जिब्राइल के हर पर के बराबर 1 साल की इबादत का अजर व सवाब अल्लाह, यानी जितने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर हैं उस हर पर के एक बराबर 1 साल की इबादत। यानी मसलन अगर जिब्राइल के पर है मिसाल के तौर पे 100 तो अल्लाह 100 साल की इबादत का अजर व सवाब अता फरमाता है। और फिर फरमाया कि अर्शो कुर्सी का सवाब और अजर अल्लाह उस 20वां रोज़ा रखने वाले को अता फरमाता है। और कुरान की हर एक आयत तिलावत करने के इव्ज़ में, ये रवायत आप वैसे सुन चुके हैं कि माह रमज़ान अल मुबारक में अगर कोई बंदा एक आयत की तिलावत करे रोज़े की हालत में या बगैर रोज़े के, माह रमज़ान अल मुबारक में एक आयत तिलावत करने का अजर व सवाब ये है कि अल्लाह उसके नाम अमाल में खत्म कुरान का सवाब। माह रमज़ान अल मुबारक की ये फजीलत
اور اس 20ویں روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس 20ویں روزے میں قرآن کی ایک آیت کو تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے لیے 1000 حوروں کو خلق فرماتا ہے جو اسے جزا کے طور پہ ملے گی. واہ جی واہ. اتنے سارے اجر و ثواب جس بندے کو میسر ہوں اور پھر بھی وہ ان اجر و ثواب سے محروم رہ جائے تو پھر کسی اور بندے سے شکوہ اور شکایت کرنے کا حامل نہیں ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان میں ہوا. اب میں ذرا تھوڑی سی سپیڈ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے وقت میں سے 20 منٹ باقی. تو عزیزان گرامی مرتبہ سلسلہ گفتگو اگر آپ کے اذہان میں ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا ایمان کامل نہیں تھا, انہوں نے کلمہ نہیں. بھائی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی فضیلت بیان کی جناب ابو طالب علیہ السلام کی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, جبکہ جناب ابو طالب کی شریک حیات جناب فاطمہ بنت اسد, ان کا جملہ کل میں نے ایک آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ یا رب انی مؤمنہ, اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ, اور ہر اس کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل کی. عزیزان گرامی مرتبہ اگر کل کے جملے آپ کے ذہن میں ہوں, اللہ نے تورات و زبور و انجیل کو نازل کر دیا تھا, ان پہ ایمان لے آنا کوئی بڑی بات نہ تھی. بی بی کہہ رہی ہے کہ ہر وہ کتاب جو تو نے نازل کی, قرآن ابھی نازل ہونا تھا, پھر بھی بی بی قرآن کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہے. جناب ابو طالب کے ایمان کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے, جبکہ جناب ابو طالب کی شریک حیات کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ بی بی فرماتی ہیں وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلْتَا, اے اللہ میں تیرے ہر اس رسول پہ ایمان رکھتی ہوں جسے تو نے نازل کیا. اور پھر فرمایا وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِكَ, اور اے اللہ میں تیری کلام کی تصدیق کرتی ہوں, چاہے وہ کلام تورات کے اندر ہے, زبور کے اندر ہے, انجیل کے اندر ہے یا قرآن مجید کے اندر ہے. وَكَلَامُ جَرَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيل وَقَدْ بَنَا بَيْتَكَ الْعَتِيقَ, اے اللہ میں تیرے اس نبی پر جو میرے جد ہیں ابراہیم خلیل اللہ, جنہوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی, میں ان پر ایمان کا اعلان کرتی ہوں, میں ان پر ایمان رکھتی ہوں. اور پھر بی بی فرماتی ہے وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَنْبِيَاءَ كَالْمُرْسَلِينَ وَمَلَائِكَتَكَ الْمُقَرَّبِينَ, اے اللہ تجھے تیرے انبیاء کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیرے ملائکہ کا واسطہ, وَبِحَقِّ هَذَا الْجَنِينَ الَّذِي فِي أَحْشَائِي إِلَّا يَسْرَتْ عَلَيَّ وَلَدِي. عزیزان گرامی مرتبہ فضائل امیر المومنین کے حوالے سے بھی یہ جملہ بڑا مہم ہے, اور خود بی بی کی بصیرت کا اندازہ لگائیے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اس بی بی کو کہا جاتا ہے جو اپنے بطن میں موجود علی کا واسطہ دے کے اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس بچے کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر دے. عزیزان گرامی قدر, جو بطن مادر میں رہ کر ماں کی مشکل کو آسان کر دے اسے امیر المومنین کہتے ہیں, اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اور عزیزان گرامی مرتبت امیر کائنات علیہ السلام کے فضائل تاریخ میں ہر طرف کسی بھی پہلو سے بھی آپ دیکھ لیں, امیر کائنات علیہ السلام کے فضائل سے بھری پڑی ہے تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت. تو عزیزان گرامی قدر اسی سلسلے کی ایک کڑی کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے اندر بتلایا ہے کہ اللہ نے جب چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے اپنی پہچان کس طرح سے کروائی, اور اللہ نے جب اپنی پہچان کروا لی تو اللہ کی عبادت کن افراد نے کی, اور اللہ کی عبادت کرنے والے یہ جو افراد ہیں اللہ نے اسے کس منزلت اور مقام سے نوازا. اور اس روایت کے راوی ہیں جناب ابو ذر, وہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لولا انا وعلی ما عرف اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا
اگر میں مصطفیٰ اور میرا وسیع مرتضیٰ نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان ہی نہ ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ حدیث قدسی آپ کے اذہان میں ہے، میں متوجہ کر رہا ہوں آپ کو اس کی طرف بھی، کہ خالق فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچان لیں، لہٰذا میرا نبی میں نے تجھے خلق کیا. اور انہی الفاظ کی عکاسی کرتے ہوئے نبی معظم فرماتے ہیں لولا انا وعلی ما عرف اللہ، اگر میں محمد اور علی نہ ہوتے تو اس اللہ کی پہچان نہ ہوتی. اور پھر اگلے جملے پہ عزیزان گرامی قدر غور فرمائیے گا، فضائل کا لطف آ جائے گا آپ کو. میرے نبی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا لولا انا وعلی ما عرف اللہ، اگر میں مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی نہ پہچان سکتا تھا. اور اگلے جملے میں فرمایا لولا انا وعلی ما عبد اللہ، میں مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ہی کوئی نہ کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں جملہ کہتا رہتا ہوں، اکثر علی رضا بھائی نے اس جملے کا اعادہ بھی کیا کہ میں مجمع میں پڑھنے کا معتقد نہیں ہوں. ایک بندہ ہو، ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، اگر سننے والا نہ بھی ہو، پڑھنے والا پڑھ کے سنتا رہے تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ ایک بندے کو نہیں نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، نسلوں کو بخش دیتا ہے. میرے جملوں پہ انتہائی توجہ فرمائیے کہ جس بندے کو اردو کی زبان سمجھ آتی ہے، لفظ سمجھ آ رہے ہوں، بولے بے شک نہ، کم از کم سر کو ضرور ہلائیے گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا لولا انا وعلی ما عرف اللہ، میں اور علی نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی. پھر فرمایا وَلَوْلَا أَنَا وَعَلِيٌّ مَا عُبِدَ اللَّهِ، میں اور علی نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی. اور تیسرا جملہ فرمایا وَلَوْلَا أَنَا وَعَلِيٌّ مَا كَانَ ثَوَابُ وَالْعِقَابُ، میں مصطفیٰ اور علی نہ ہوتے تو اللہ نہ عذاب دیتا نہ جزا دیتا. اب میں آہستہ سے اس جملے کو سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں. پہلا جملہ انتہائی واضح ہے کہ نبی معظم نے فرمایا کہ اگر میں مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا. اور پھر فرمایا میں اور علی نہ ہوتے تو کوئی اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا تھا. تیسرا جملہ انتہائی لطیف جملہ ہے جسے میں آپ کو شاید پہنچا نہیں سکا، کہ تیسرے جملے میں فرمایا کہ اگر میں اور علی نہ ہوتے نا تو اللہ جنت اور جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. یہ سادہ جملہ بالکل میں نے کہا، یعنی جنت اور جہنم معیار ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی محب محمد و آل محمد ہوگا تو اللہ نے جنت ان کے لیے بنا رکھی ہے، اور جہنم کو بنانے کا معیار اور مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی مبغض محمد و آل محمد ہے تو جہنم ان کے لیے آمادہ کر رکھی ہے. اور عزیزان گرامی مرتبت، امیر المومنین ہونا اسی ہستی کو زیبا ہے، کیونکہ مجالس امیر المومنین علیہ السلام ہیں، تو آپ مجھے جملے کہنے دیجئے کہ امیر المومنین اس ہستی کو کہنا زیبا ہے کہ جس ہستی کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو، جس ہستی کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کا پتہ چلے، جس ہستی کے ذریعے سے انسان راہ نجات کو پالے اور نجات حاصل کر لے. میں گفتگو آگے نہیں بڑھا رہا، میں ایک جملے کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ نے مصائب کے اندر اکثر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ سنا ہے، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. مصائب نہیں پڑھنے جا رہا، اس جملے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. ذرا تاریخ کے اوراق کو پیچھے کی طرف پلٹیے اور متوجہ ہو جائیے. جب میرے مولا علی ابن ابی طالب نے دعوت ذوالعشیرہ کے اندر کھڑے ہو کے، جو پہلی دعوت تھی اسلام کی، کھڑے ہو کے پیغمبر کے ساتھ چلنے اور پیغمبر کا ساتھ ہونے، ساتھ دینے کے لیے اعلان کیا، اور اس وقت میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا یا علی انت اخی و وصی فی الدنیا والآخرہ. جب یہ فضیلت مولا علی کو ملی کہ نبی معظم نے فرمایا علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تب میرے مولا نے نہیں کہا
فزت ورب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میرے عزیزان گرامی مرتبہ جملوں کی طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے۔ جب مولا کائنات نے خیبر کو فتح کیا تو تب علی نے نہیں کہا فزت ورب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جب میرے مولا کو میرے نبی نے کہا کہ یا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جب علی کو باب علم کہا گیا تو علی نے اس وقت نہیں کہا فزت ورب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جب علی کو میدان خندق کے اندر فتح ملی تب نہ کہا، جب میدان احد کے اندر فتح ملی تب نہ کہا، جب بدر و حنین میں فتح ملی تب نہ کہا، حتیٰ جمل میں جب فتح ملی تب نہ کہا۔ حد تو یہ کہ جب میرے مولا کا ہاتھ پکڑ کے پیغمبر گرامی مرتبت نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تب بھی مولا علی نے یہ نہ کہا فزت ورب الکعبہ، ارے علی کی عبادت کو سمجھیے، علی کا امیر المومنین ہونا سمجھیے۔ علی جب اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے اپنی شہادت کا نذرانہ دے رہے تھے تو تب کہا وہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب۔ عزیزان گرامی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عزیزان گرامی مرتبہ سیرت محمد و آل محمد، ولایت محمد و آل محمد مقتضی ہے اس چیز کی ہم سے کہ ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں۔ اب جملہ اگر کسی پہ گراں گزرے تو میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ کل کے مسائل میں نے جملہ کہا تھا، اگر آپ کے اذہان متوجہ ہوں صرف، کہ مولا کائنات جب مسجد کوفہ میں آئے تو اپنے قاتل کو بھی ٹھوکر سے جگا کے کہا کہ اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ارے سوچنے کی بات ہے موالیان حیدر قرار علی و بطول کی محبت کا دم بننے والوں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو اپنے دلوں میں رکھ کے اپنے آپ کو منور کرنے والوں، کہ جب علی جیسا امام امیر المومنین اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتا تو حیف نہیں ہے کہ علی کا ماننے والا بے نمازی۔ عزیزو تبلیغ اس بات کا نام نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ میں سوٹا پکڑ کے لگ جائے کہ پڑھو نماز رکھو روزہ جاؤ گے جنت میں، نہیں۔ عزیزان گرامی مرتبت ہمارے سامنے 12 معصومین بلکہ 14 ہستیاں بلکہ پورا خانوادہ اہل البیت کی سیرت اس چیز کو ظاہر کرتی ہے اور اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اگرچہ اللہ نے سب کچھ ہماری وجہ سے خلق کیا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے واجبات ترک نہیں کرتے، تو حیف نہیں ہے کہ ان کے ماننے والا واجبات کو ترک کرتے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت اس جملے کی لطافت کو آپ تب محسوس کریں گے کہ جب کسی تنہا گوشے میں بیٹھ کے سوچیں کہ مولا کائنات نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی، ساری زندگی جنگیں لڑی، حتیٰ نبی معظم کی رحلت اور وصال کے بعد بھی جنگیں لڑی، لیکن کسی بھی جنگ کے اختتام پہ، اچھا ایک جملہ میں اور کہتا چلوں، اللہ نے جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جناب حسن جیسی نعمت کی تو میرے مولا نے تب بھی نہ کہا رب الکعبہ۔ مولا کے معیار بندگی، معیار عبودیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے مولا جب سجدے میں سر دے رہے ہیں اور ضرب لگ رہی ہے تو پھر کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ۔ عزیزان گرامی مرتبت ان جملوں کے ذریعے سے متوجہ کرنا مقصود تھا کہ اگر ہم واقعاً محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو کم از کم اپنے واجبات کو ترک نہ کریں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی مرتبت فضائل امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اتنے وسیع ابواب ہیں کہ کوئی انسان بیان کرتا رہے، بیان کرنے سے قاصر ہے، چاہے وہ جنوں انس میں سے یا ملائکہ میں سے کوئی مخلوق بھی ہو۔ فضائل امیر کائنات علیہ السلام کو بیان کرنا ناممکن سی بات ہے، لیکن ایک روایت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس روایت کے راوی ہیں حضرت عمر، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یقول فضل علی علی هذه الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور، کہ اللہ نے، میں بڑے سادگی سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بس دیکھنا ہے کہ کون کون بندہ میرے جملے تک پہنچتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی معظم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس امت پر اس طرح سے فضیلت عطا کی ہے جس طرح اللہ نے ماہ رمضان المبارک کو پورے سال پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاید میں جملہ پہنچا نہیں سکا، ماشاءاللہ، تو میں اپنے مخصوص انداز میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے نبی کے جملوں کو کوڈ کرتے ہوئے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے مولا کائنات کو بنین و انسان کے اوپر، تمام کائنات کے اوپر وہ فضیلت عطا کی ہے جو اللہ نے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو عطا کی ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت آپ کے اذہان میں ہے، جملے میں کہہ چکا گزشتہ مجلس میں بھی، اور آج بھی ایک دو جملہ میں نے کہا کہ اللہ نے 12 مہینوں میں سے واحد اس مہینے کو کہا ہے شہر اللہ، کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں سے یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کی راتیں باقی دنوں کی راتوں سے افضل ہیں، جس کے دن باقی دنوں سے افضل ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نبی معظم کے وسیع علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ساری کائنات کے اوپر وہ فضیلت عطا کی ہے جو ماہ رمضان المبارک کو 12 مہینوں کے اوپر عطا کی ہے۔ وَفَضْلُ عَلِيٍّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور علی کی فضیلت اس امت کے اوپر اس طرح سے ہے کہ فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، جس طرح سے اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر شب قدر کو فضیلت عطا کی ہے، اللہ نے اس امت کے اوپر اسی طرح سے علی کو فضیلت عطا کی ہے۔ نعرہ حیدری، اور پھر دنوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے انہوں نے نبی معظم کا جملہ اس طرح سے کوٹ کیا کہ وَفَضْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كَفَضْلِ الْجُمْعَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ، اللہ نے جس طرح سے دنوں میں سے جمعے کو ایک خاص فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح سے اللہ نے امیر کائنات کو باقی لوگوں پر ایک خاص فضیلت عطا کی ہے۔ اتنی فضیلتوں کے حامل ہیں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ روایت کو کل انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت، جس امیر کی اتنی فضیلتیں ہوں اور اس کے ماننے والے پھر بھی اس کی تعلیمات سے محروم رہ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارا غیر سیرت محمد و آل محمد کو اپنانے میں ہم سے آگے چلا جائے۔ عزیزو، جس طرح سے ان ہستیوں کے فضائل و مناقب ہیں، اسی طرح سے اللہ نے ان ہستیوں کے امتحان بھی لیے، اور جس طرح سے اللہ نے اس پہلے وسیع مصطفیٰ کا امتحان لیا، باقی 11-10 اماموں میں سے کسی امام کا اس طرح سے امتحان نہیں لیا۔ مولا کائنات کے سارے خانوادے والے کوفہ کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ نے چاہا کہ علی تو سجدے میں میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو مولا نے سجدے میں ضرب کر۔ عزیزانو، جیسے ہی مولا کائنات کے سر اقدس پہ ضرب لگی نا، تو کوفہ کے اندر ایک صدا بلند ہوئی کہ آج وہ مارا گیا جو وسیع مصطفیٰ، آج وہ مارا گیا کہ جس کے مارے جانے کی وجہ سے کوفہ کے کئی بچے یتیم ہو گئے۔ عزیزانو، مولا کائنات کو جب ضرب لگ گئی نا، تو ضرب لگنے کے بعد مولا کائنات کو امام حسن اور امام حسین چارپائی کے اوپر لٹا کر بیت شرف کی طرف لے جا رہے تھے، گھر کی طرف لے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ جب گھر کے اندر داخل ہو گئے نا، تو سیدانیہ کا کوہرام مچا ہوا تھا۔ کوئی ہائے بابا کہہ کے رو رہی تھی، کوئی با علیہ کہہ کے رو رہی تھی، کوئی با محمدہ کہہ کے رو رہی تھی، کہ جب بیویوں کی آواز بلند ہوئی نا ہزادارو، کوفے کے لوگ مولا کائنات کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب یہ لوگ جمع ہو گئے نا، تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے غشی سے افاقہ حاصل کیا۔ جب غشی سے افاقہ حاصل ہوا تو بیٹے حسن کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، حسن بیٹا، اگرچہ یہ
یہ آنے والے میرے اصحاب ہیں، میرے جاننے والے ہیں، لیکن میں علی نہیں چاہتا کہ یہ ام کلثوم اور زینب کی آوازوں کو سنے۔ میں عرض کروں گا مولا کوفہ کے اندر آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی زینب کی آواز کو سنے۔ مولا آئیے کربلا کے میدان میں چل کے دیکھیے، وہی زینب ہے، کوئی رضا کو چھین رہا ہے، کوئی خیام کو لوٹ رہا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، بس عزادارو، مولا کائنات کا جس میں اطہر جب بیت شرف میں لے جایا جا چکا تو مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد کہا حسن و حسین میرے قاتل کو میرے بعد کوئی کڑی سزا نہ دینا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا محاسبہ کر لوں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اسے صرف ایک ضرب مارنا، کیونکہ اس نے مجھ پر ایک ضرب کا وار کیا ہے۔ عزادارو مولا اپنے بچوں کو وصیتیں کرتے رہے، کبھی امام حسن کو وصیتیں کی، کبھی امام حسین کو وصیتیں کی کہ اتنے میں دور کھڑی ام البنین مولا کائنات کی طرف حسرت بری آنکھوں سے دیکھ کے کہتی ہے مولا آپ نے امام حسن کے حوالے سب کو کر دیا، حسین کے حوالے زینب کو کر دیا، میرے بیٹے عباس کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ عزادارو ایک مرتبہ مولا کائنات نے امام حسین کو بلایا اور بلا کے کہا حسین بیٹا عباس جانے، تو جانے، کربلا جانے، زینب جانے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم